بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبوب شیخ. ناظرین, آپ نے گزشتہ ایک سال سے دیکھا کہ ہم نے مختلف شعبات زندگی سے لوگوں کو انوائٹ کیا اور آپ کے فیڈ بیک نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو کریں. آپ کے پازیٹیو فیڈ بیک کی وجہ سے جہاں ہمیں پذیرائی ملی وہیں ہمیں پروگرام کو آگے بڑھانے کا موقع بھی میسر آیا. ہم نے پاکستان ہی نہیں, ہم نے کینیڈا کو, جہاں جو سرزمین جس کو اپنایا ہوا ہے, اس کے کھیل, ثقافت, شوبیز اور یہاں پہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کیا اپنے پروگرام کے اندر. ہم نے ہمارے پروگرام کے اندر پاکستان کے موجودہ حالات کے علاوہ پاکستان کے سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے, کھیل کے میدان میں کون چھکا مار رہا ہے, کون سا کھلاڑی مس فٹ ہے, شوبیز اور کلچر کہاں پہنچا ہوا ہے, پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہم نے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ساری شخصیات کو مدعو کیا. ہمارے درمیان آج ایسی ایک شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پاکستان کا نام ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب وہ کہیں موجود ہوتے ہیں تو ہمیں موجودگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم وہاں خود موجود ہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, ساؤتھ افریقہ میں ہو, یو کے میں ہو, کسی بھی سرزمین پہ ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ان کے ساتھ لہرا رہا ہے. پاکستان کا نام روشن کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. ان سے جب بات کی جاتی ہے تو انسان ان کے ساتھ محض گفتگو میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے وقت کا اندازہ نہیں رہتا. ان کے بارے اگر بولنا شروع کیا جائے تو لاتعداد اپوزٹ جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے, لیکن ان کے بارے میں بات ختم نہیں ہوگی. ان کے بارے میں اگر کچھ لکھنا چاہیں تو لکھتے لکھتے آپ تھک جائیں گے, لیکن ان کی سٹوری جو انہوں نے پشاور سے شروع کی تھی, آج وہ جس مقام پر ہیں اس مقام تک کس طرح پہنچے اور اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں, دنیا کی موجودہ حالات میں شعبہ صحت کو وہ کس طرح تھامے ہوئے ہیں, وہ کہاں دیکھتے ہیں کہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کو شعبے کو انہوں نے کیوں اپنایا, کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر وہ اس شعبے میں داخل ہوئے. یس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا صاحب, ویلکم ٹو اوور شو. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا صاحب دی گریٹ سائنٹسٹ, گریٹ ریسرچ ورک ان کا ہے. اگر آپ دیکھیں سک کڈز گلوبل ہیلتھ چائلڈ فار سینٹر گلوبل سمیت آپ کسی بھی شعبے میں ان کو دیکھیں, ان کا ایک بڑا ہاتھ ہے. ابھی ریسنٹلی کینیڈا ریلیف جو ہے وہ بورڈ ہے, اور ریسرچ کیا تھا یہ آپ کا جو تھا کینیڈا اسلامک ریسرچ فار کینیڈا, انہوں نے ان کی ایک اعزازی پوزیشن دی. وہ اعزازی پوزیشن جو ہے وہ ابن سینا اسکالر کی تھی. ابن سینا اسکالر کیا ہے, ہم انہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا صاحب, السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ونس اگین کہ آپ نے ہمیں بڑا قیمتی ٹائم دیا. آپ بتانا پسند کریں گے کہ ابھی ریسنٹلی جو بہت بڑا ایونٹ ہوا اسلامک ریسرچ ریلیف کینیڈا کی جانب سے, انہوں نے آپ کو ایک اعزازی ڈگری دی, ایک اعزازی پوزیشن ہے آپ کے لیے, جس سے آپ کا پاکستان کا دونوں کا نام روشن بھی ہوا, ابن سینا اسکالر. یہ ابن سینا اسکالر کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ تو محبوب بھائی, ابن سینا کے نام سے تو بچہ واقف ہوگا, خاص طور پہ عالم اسلام میں. اس جیسا جید عالم, طبیب, حکیم, جس کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں فلسفی, دانشور, ہماری تاریخ میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا. تو ابن سینا کے نام سے طب اور طبی تحقیق بڑی وابستہ ہے. اس کا تعلق ایران سے تھا, مگر ساری زندگی اس نے اپنی جو ہے وہ سمرقند میں گزاری. اور آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اس کی لکھی ہوئی کتابیں, جس میں القانون شامل ہے, الطب شامل ہے, یہ کتابیں تقریباً 600-700 سال تک سٹینڈرڈ ٹیکسٹ تھیں, مطلب مروج تھیں بالکل یورپ میں اور ساری دنیا میں. حتیٰ کہ ہمارے ہاں کینیڈا کے ایک بڑے عظیم فزیشین تھے جن کا نام طب کی تاریخ میں بڑا اہم ہے, ان کا نام ولیم آسلر تھا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن سینا کی یہ جو مکتوب کتابیں ہیں یہ طب کی بنیاد رکھتی ہیں. یعنی کہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اتنے زیادہ سائنسدان گزرے ہیں طب اور صحت عامہ کے شعبوں میں, بٹ ابن سینا, جس کو انگریزی میں ایویسینا کہتے ہیں, اس کا درجہ بہت بلند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا, اور ایک قسم کا انسان کے کندھے جو ہیں اس بوجھ تلے دب جاتے ہیں
کہ جب مجھے یہ دیا گیا اعزاز دیا گیا کہ آپ چونکہ اسلامی ممالک پہ کام کرتے ہیں اور اتنی آپ کی تحقیق خاص طور پہ ان اسلامی ممالک کے بارے میں جہاں بچوں اور ماؤں کی صحت پر توجہ زیادہ دینی چاہیے، تو اسلامک ریلیف کینیڈا نے یہ ایک اسکالر پوزیشن کریٹ کی جو کہ مجھے اعزاز دیا گیا اس کا، اور انشاءاللہ اسی پوزیشن کی وساطت سے امید یہ ہے کہ ہمارا جو کام اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، مختلف اسلامی ممالک میں، بالخصوص وہ ممالک جو کہ مشکلات کا شکار ہیں، جہاں جنگی حالات ہیں، جہاں جنگی حالات ہیں، جہاں تھوڑی سی افراتفری ہے اور جہاں گورننس کا فقدان ہے، ایسے ممالک میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کی وجہ سے ہمیں زیادہ تحقیق اور زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ کون سا لمحہ تھا یا وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو نوزائیدہ بچوں اور خواتین کے شعبہ کے اندر داخل کر دیا کہ آپ اس چیز پہ ہی کام کریں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے محبوب بھائی، اور اس کا حتمی جواب تو شاید مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہو کہ بھی وہ کون سا لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا، بٹ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں میڈیکل کالج سے ہی نوزائیدہ بچوں کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا تھا، اور یہ بات ہے سن 70 کی دہائی کی اور 70 کی شروعات کی، کہ اس وقت نوزائیدہ بچوں کی صحت اور طب کے بارے میں اتنی کوئی معلومات نہیں تھی، اور زیادہ تر لوگ جو نوزائیدہ بچوں پہ کام کرتے تھے وہ تھے جو کہ خواتین کی صحت سے جن کا تعلق آبسٹیٹریشنز یعنی کہ حاملہ گائنیکالوجسٹ وغیرہ، اور اس شعبے میں ترقی جو تھی وہ صرف چند ممالک میں، جس طرح آپ سمجھ لیں امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، یورپ کے بعض ممالک ہیں، اس میں تھی انٹینسو کیئر کے لحاظ سے، سو اس چیز کا تو پاکستان سے دور دراز کا تعلق نہیں تھا۔ تو اب پشاور جیسے علاقے میں جہاں میری تعلیم تھی، جہاں میری ابتدا ہوئی کیریئر کی، اس وقت میرا مشاہدہ یہ تھا کہ ان بچوں کی صحت اور نگہداشت جو ہے وہ بڑی سائنسی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ چونکہ ہمارے ہاں جو مروجہ نظام تھا اس میں زیادہ تر یہ ولادتیں جو تھیں وہ ہسپتالوں میں نہیں ہوتی تھی، گھروں میں ہوتی تھی، دیہاتوں میں گھروں میں ہوتی تھی، اور ضروری نہیں تھا کہ طبیبوں کے ہاتھ میں ہوں۔ تو یہ چیز بڑی واضح تھی مجھے ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل ایسا نکلنا چاہیے جو کہ ہمارے اپنے ماحول سے جس کا براہ راست تعلق ہو۔ اگر اس وقت آپ سمجھ لیں کہ آپ بے انداز سفسٹیکیٹڈ ہسپتال بھی بنا دیں مگر آپ کی ولادتیں ساری جو ہیں وہ دور افتادہ دیہاتوں میں ہو رہی ہیں، تو ان ہسپتالوں کا کیا فائدہ رہا عوام الناس کو؟ سو یہ کشمکش اور یہ جستجو ہی بنیادی وجہ تھی جس کی بنیاد پر میں نے اس شعبے میں انٹرسٹ پیدا کیا، اور نہ صرف انٹرسٹ پیدا کیا بلکہ یہ کہ جب میں گریجویٹ کر رہا تھا خیبر میڈیکل کالج سے، سن 77 کی بات ہے، تو اس وقت میں نے یہ تہیہ کر لیا ہوا تھا کہ میں نے اس شعبے میں جانا ہے، اور آپ یقین سمجھے محبوب بھائی کہ اس زمانے میں لوگوں کو اس کے ہجے کرنے بھی نہیں تھے آتے، مطلب کہ میں جب کسی کو جا کے کہتا تھا کہ میں نیونیٹالوجی کرنا چاہتا ہوں تو وہ سوچتے تھے، تذبذب میں پڑ جاتے کہ ہے کیا۔ اور میں شاید غالباً آپ سے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو، تو میں بڑا مشکور ہوں اپنے اساتذہ کا، اور بالخصوص اپنی ایک مشفق استاد کا جو کہ آبسٹیٹریشن گائنیکالوجسٹ تھیں، اللہ ان کو زندگی اور صحت دے، کہ جب میں ان کے پاس گیا پہلی مرتبہ کہنے لگا کہ میڈم مجھے اس شعبے میں جانا ہے، تو انہوں نے میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، تو پہلے کیا آتا ہے؟ تو مجھے ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سے۔ تو جب میں نے پھر پروگرام میں کہا میڈم بتائیے پہلے کیا آتا ہے، واٹ کمز فرسٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ماں آتی ہے۔ تو میرا یہ فیصلہ گریجویشن کے بعد کہ میں تمام چوائسز ہونے کے باوجود ماؤں کی صحت اور آبسٹیٹرکس گائنیکالوجی میں پہلی اپنی جاب کروں گا، ٹریننگ جاب کروں گا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نوزائیدہ بچے کی صحت سمجھنے کے لیے پہلے تو آپ ماں کی صحت سمجھیں، اور وہی ہوا کہ میں نے جب ماں کی صحت کی ٹریننگ حاصل کی، پھر اس کے بعد جب نوزائیدہ بچوں کی ٹریننگ کے لیے مجھے کچھ ہاتھ پیر مارنے پڑے، تو اس کا یہی اندازہ ہوا کہ مجھے شاید پشاور سے کراچی جانا پڑے، تو وہی ایک میری دوسری مشفق
استاد تھیں جنہوں نے کہ بغیر مجھے دیکھے ہوئے، پہچانے ہوئے، جانے ہوئے، صرف ایک میرے خط کے بلبوتے پہ مجھے موقع دیا کہ میں کراچی جا کے ٹرین کر سکوں. تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ رستے بناتا ہے، دروازے کھولتا ہے. میں تو یقین نہیں تھا کر سکتا کہ میں ایک ایسے علاقے سے نکل کر دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں، بہترین اداروں میں ٹریننگ وہ کہتے ہیں نا حاصل there کر is the سکتا. will there is the way. جی ہاں. آپ نے جو پشاور سے سفر شروع کیا، فادر آپ کے انجینئر، گرینڈ فادر آپ کے سرجن، تو آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ انجینئر کے شعبہ زندگی میں یا اس سے کوئی متعلق چلے جائیں، یا آپ کے گھر کے اوپر سے آپ کو کوئی فورس تھا کہ نہیں آپ نے یہی کرنا ہے، یا کوئی آپ کے پاس، یا اپنے گرینڈ فادر سے بہت زیادہ متاثر تھے؟ دیکھیں حقیقتاً میرا اپنا ذہنی رجحان اور ذہنی میرا جو شغف تھا وہ بھی طب کی طرف تھا. اور مجھے کبھی بھی والدین کی طرف سے یا اپنے نانا دادا کی طرف سے کوئی ایسا پریشر نہیں محسوس ہوا. دیکھیں میرا سارا خاندان انجینئرز کا ہے. میرے والد مرحوم انجینئر تھے، الیکٹریکل انجینئر تھے. ہم 7 بہن بھائی ہیں جن میں سے 5 جو ہیں وہ انجینئر ہیں اور چھوٹے موٹے بھی نہیں، مطلب ٹاپ کے انجینئرز ہیں. اور میرے نانا مرحوم جو ہیں وہ بھی آرکیٹیکچرل انجینئر تھے اپنے زمانے کے. آپ سمجھ لیں آج سے تقریباً 100 سال پہلے کے. تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شاید زیادہ سہولت ہوتی ہے انجینئرنگ کرنے میں، مگر میرا اپنا شغف، اپنا میرا شوق جو تھا وہ طب کی طرف مائل تھا. لہٰذا مجھے کسی نے روکا نہیں بلکہ مجھے انکریج ہی کیا گیا. میں بہت چھوٹا تھا، تقریباً 10-11 سال کا تھا، جو کہ میرا ایک بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، جس میں میرا بایاں ہاتھ جو ہے وہ تقریباً کٹ گیا تھا. اور اس سے ریکوری کے بعد میرا بایاں انگوٹھا جو ہے وہ بچا نہیں سکے ڈاکٹر صاحب. تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا مستقبل بالخصوص طب میں تاریک ہو گیا، اس واسطے کہ ایک انگوٹھے کے بغیر آپ کیسے آپریٹ کر سکتے ہیں. تو میرے والدین نے، اللہ میرے والد مرحوم کو جنت نصیب کرے اور میری والدہ کو صحت کاملہ دے، انہوں نے بڑی سیکریفائز کی اور اس زمانے میں بھی میرے علاج کے اوپر کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو کئی سرجریز میری ہوئیں جس کی بنیاد پر ایک ریکنسٹرکشن کی گئی، میرے ہاتھ کے ایک سٹمپ بنایا گیا. اور لوگوں کا خیال نہیں تھا کہ اس کے باوجود میں کچھ کر سکوں گا، خاص طور پہ طب کے شعبے میں. تو جب میں پڑھ بھی رہا تھا اور ہاؤس جابز بھی کر رہا تھا تو کئی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جراحت نہیں کر سکے، سرجری نہیں کر سکے. مگر اللہ کا دینا کیا ہوا کہ نہ صرف میں نے سرجری کی تعلیم حاصل کی، سرجری کے شعبے میں کام کیا جس میں خواتین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بلکہ یہ کہ نوزائیدہ بچوں پہ کام کرنے میں تو آپ کو اتنی مہارت چاہیے ہوتی ہے، اتنی باریکی کا کام ہوتا ہے کہ اس میں جب تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں ان میں ہنر اور سکل نہ ہو آپ وہ کام کر نہیں سکتے. تو اللہ کا بڑا احسان اور فضل تھا کہ نہ صرف اپنے کام میں مجھے شغف تھا بلکہ اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ جو پریکٹیکل پروسیجر دوسرے نہیں کر سکتے تھے وہ مجھے آ کے کہتے کہ تم کر دو. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ رستے بناتا ہے محبوب بھائی، اور جب رستے بناتا ہے اس پہ چلنے کا موقع جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے. ریسرچ سائنٹسٹ 1000 کے قریب پبلیکیشن میرے خیال میں آپ کی اب تک آ چکی ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ پروفیسر بھی ہیں UTF کے، یونیورسٹی ٹورنٹو کے. بہت سارے سکھ کڈس ہاسپٹل جیسے ادارے میں آپ جڑے ہوئے. اتنے سارے معاملات کس طرح دیکھ لیتے ہیں اور کیا وجوہات تھی کہ سکھ کڈس گلوبل ہیلتھ چائلڈ کا ہی آپ نے جو ہے اس کے اوپر کام کیا؟ دیکھیں میرا تو دل اور سمجھ لیں میری روح جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. سن 1985 میں واپس گیا تھا پاکستان، اور پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے اور انوویٹو تحقیقی اور طبی ادارے آغا خان یونیورسٹی میں کی شروعات میں میری ان سے وابستگی تھی، اور شعبہ امراض اطفال وہاں میں نے اسٹیبلش کیا تھا، خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کا شعبہ. تو آپ سمجھ لیں میری زندگی تو پاکستان میں گزری، اور بتدریج ہسپتال کی 4 دیواریوں سے نکل کر پاکستان کے دیہاتوں میں، دور افتادہ علاقوں میں کام کرنا، یہ بھی موقع مجھے اسی ادارے کی وساطت سے ملا. اور کوئی اس میں مجھے کوئی کبھی قباحت نہیں ہوئی، کسی نے روکا نہیں. صرف یہ کہا گیا کہ بھی آپ جو کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کریں، اس واسطے کہ جو بھی آپ کام میں ہاتھ ڈالیں اس کا کوئی
نتیجہ حتمی نتیجہ ہونا چاہیے، اور یہی اللہ کے فضل سے ہمارا کام بتدریج چھوٹے علاقوں سے بڑھ کر صوبوں تک اور کئی ڈسٹرکٹس تک پھیلا۔ اب اس وقت گو کہ میں کراچی کے آغا خان ہسپتال میں ڈائریکٹر ہوں ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا، ان کے سارے دنیا کے پروگرامز کا، بٹ جو میرا سب سے بڑا کام ہے وہ کراچی کے قریب ایک مٹیاری ڈسٹرکٹ ہے جس میں ہماری پوری ایک فیلڈ لیبارٹری ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں دیہاتوں میں۔ سو یہ مواقع مجھے ملے، مگر سن 2010 کے لگ بھگ اس چیز کا مجھے احساس ہونے لگا کہ جو میرا کام ہے، بالخصوص جو دنیاوی حالات کے بارے میں کام ہے، اور جو ہمارے اپنے علاقے میں ریجن میں سینٹرل ایشیا میں، افغانستان میں اور دیگر ممالک میں کام ہے، اس کے لیے مجھے پلیٹ فارم تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا، اور وہ پلیٹ فارم تبدیل کرنے کے لیے کسی ایسے ادارے سے منسلک ہونا ضروری تھا جو اس کی کہ آؤٹ ریچ ہو، جن کے تعلقات ہوں خاص طور پہ نہ صرف میں کہوں گا ارباب اقتدار سے، بلکہ دنیا میں جو ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے ساتھ ایفیلیشن ان کے ساتھ افیلیشنز ہوں۔ تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنا تھوڑا سا بیس تقریباً 30 سال کے بعد تبدیل کرنا چاہوں، تو جس طرح میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی بتایا کہ ہمت مرداں مدد خدا، وہ اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں۔ تو میں تو سبیٹیکل کے لیے آیا تھا ٹورانٹو کام کرنے کے لیے، دنیا ایک گلوبل ایکشن پلان نمونیا اور ڈائریا کا بنانے کے لیے میں آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے میں تھوڑی سی تحقیق کروں گا، تھوڑا سا یہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کروں گا، اور تسلی، تشفی اور تنہائی میں بیٹھ کے یہ پروگرام وضع کروں گا۔ اب وہ شاید یہاں کے اداروں کو، یونیورسٹی کو بھی وہ بات ایسی پسند آئی کہ کلک کر گئی ہوگی کیونکہ اسٹوڈنٹس، یہاں کے جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں، اتنا جذبہ ہے اور اتنا شوق ہے گلوبل لیول پہ کام کرنے کا کہ انہوں نے آفر کیا کہ جی آپ ہمارے لیے شعبہ یہاں اسٹیبلش کریں۔ شرط میں نے یہ رکھی کہ جی میں بالکل آپ کو اسٹیبلش کر دوں گا، مگر میں پاکستان سے اپنا تعلق چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو جو میں نے ان کو چیلنج ڈالا کہ آپ آغا خان یونیورسٹی سے بات چیت کر کے کوئی جوائنٹ اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ کریں کہ تاکہ میرا اپنا کام بھی وہاں جاری رہے اور یہاں بھی میں آپ کے لیے پروگرام کر سکوں۔ تو الحمدللہ گزشتہ 8 سال سے بھائی آپ کے سامنے ڈائریکٹر آپ نے جو ہے وہ یہاں پر، تو میرا اپنا پاکستان کا کام جو ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے، یہاں کا جو کام ہے میرا وہ محقق اور کی حیثیت سے، اور خاص طور پہ درس و تدریس اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو میں کام کرتا ہوں وہ اپنی جگہ جاری ہے۔ اس کی ایک بڑی جو میں اگین تیسرا دروازہ جو کھلنے والی بات ہے، اس کا ایک جو بہت بڑا فائدہ ہوا وہ خاص طور پہ میرے اسلامی ممالک کے کام کی وجہ سے۔ دیکھیں ابھی ہم نے پچھلے سال جو ایک اتنی بڑی تحقیق پبلش کی کہ اسلامی ممالک میں ماں اور بچوں کی اور ایڈولیسنٹ کی نوجوان نسل کی صحت کے کیا حالات ہیں، کیا مضمرات ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جو کہ جس سے بہتری ہو سکتی ہے، تو اس میں تمام اسلامی ممالک شامل تھے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو جو ٹیم چاہیے وہ بھی ملٹی نیشنل ٹیم چاہیے۔ آپ صرف پاکستان میں 4 اسکالرز کے ساتھ بیٹھ کر افریقہ کے مسلمان ممالک پہ یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مسلمان ممالک پہ یا حتیٰ کہ اپنی نیبرہڈ کے افغانستان پہ کام نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ تو وہ مجھے ٹیم بنانے کا یہاں موقع ملا کہ جو میرے ساتھ 8-9 اسکالرز نے کام کیا، جن خواتین نے، ان کا تعلق اسلامی ممالک کے تمام کونوں سے تھا۔ ان میں کچھ کا تعلق فلسطین سے تھا، کچھ کا تعلق افغانستان سے تھا، کچھ ہندوستان سے تھیں، کچھ ایران سے تھیں۔ تو وہ ایک موقع جو ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے پلیٹ فارم سے وہ ایک ایسا رستہ ملا کام کرنے کا جس کا کہ میں پہلے تصور نہیں تھا کر سکتا۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک۔ اسٹے وتھ اس، ڈونٹ گو اوے۔
You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actively listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox, and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Imagine a carefree lifestyle in a tranquil town of Bowmanville. Appleview, traditional style freehold townhomes that are elegant and future rich, designed to feel home. Bowmanville will have expansion of GO Train and Highway 407, new Ontario power plant, and new Toyota distribution facility. We invite you to get special incentives for a limited time. Call now 416-897-4714 or visit appleviewhomes.com. वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब। बेशक अगर इंसान की नीयत सच्ची हो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने इरादों में अपनी मेहनत के ज़रिए कामयाब हो सकता है। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब ने बताया कि मदद खुदा जब साथ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नवाजिशात इनके ऊपर की हैं। आज ये जो कुछ भी हैं बेशक इनके वालिदैन का एक रोल होगा, लेकिन इनकी अपनी मेहनत का भी बड़ा अमल दखल है। जब इंसान स्ट्रगल करता है तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, उसका रिटर्न उसको यहाँ और आखिरत दोनों में मिलता है। डॉक्टर जुल्फिकार भुट्टा साहब, वंस अगेन ये बताइएगा कि इतनी एफिलिएशन इतने इदारों के साथ रही है आपकी, आप देखते हैं कि अगर आप नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक की जानिब, एशिया की जानिब ख़ास तौर पे, तो वहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बच्चों में और ख़वातीन के जो प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, किस हद तक आप उससे मुतमईन हैं और क्या वहाँ पे जो तबी सहूलियात दी जाती हैं आप समझते हैं कि वो सही उनको दी जा रही है या उसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? जो रिसोर्सेज है इस वक्त उनके पास मौजूद, उन रिसोर्सेज को देखते हुए। जी, यही तो एक बहुत बड़ा अलमिया है महबूब भाई के इस्लामी ममालिक में। अगर आप ब्रॉडली देखें तो ना वसाइल की कमी है, ना दीगर जो असबाब होते हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से वो ममालिक तरक्की ना कर सकें। मगर आप अगर नज़र दोहराएं तमाम इस्लामी ममालिक पे
تو ایک تو اس وقت انتشار کی سی کیفیت ہے، اور تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبیا، سیریا، عراق جیسے ممالک جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں تقریباً شامل ہوتے تھے، اور ان کے صحت عامہ کے اعداد و شمار جو ہیں وہ مثالی طور پہ سمجھے جاتے تھے، آج وہ تباہی کے دہانے پہ ہیں کھڑے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے ممالک، اسلامی ممالک ہیں کہ جہاں کے وسائل بے انداز ہیں، مگر ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے، جو انہوں نے اپنے جوان نسل پہ، اپنے بچوں پہ، ماؤں پہ انویسٹ کیا کرنا چاہیے جس طریقے سے ان کے، وہ اگر کیا بھی ہے تو اس کا ریٹرن اس طرح نہیں ملا۔ اور کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں جو کہ مثالی ہیں، بالخصوص اس طرز عمل کے جو کہ وہ اپنے صحت عامہ کے طور پہ کر چکے ہیں۔ تو یہ جو 65-66 ممالک ہیں جو کہ یا اسلامی ممالک ہیں یا اسلامی میجورٹی کے ممالک ہیں، اس میں آپ کو بہت تضاد نظر آئے گا۔ اب اس تضاد کے اسباب کیا؟ ایک بڑا سبب جو ہمارے اپنی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ان ممالک میں کئی جگہ خواتین کی تعلیم، صحت، اور جو ایک سوسائٹی میں اسلام نے خواتین کو درجہ دیا ہے، وہ درجہ برابر ہے جو مردوں کے درجے کا۔ کئی جگہ اسلام میں تلقین کی گئی ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک صحیح کرو، بہترین سلوک۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ تقریباً زمانہ جاہلیت والی حالات ہیں، جس طرح خواتین کو ڈیولپمنٹ سے دور رکھا جاتا ہے، تعلیم کے اسباب نہیں ہیں چھوٹی لڑکیوں کے لیے۔ آپ سمجھ لیں اس وقت سب سے زیادہ شرح جو ہے چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دینا، وہ کئی اسلامی ممالک میں، اور کئی جگہ ایسے کہ 15 سال کی عمر سے پہلے شادیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ ایک تو اس بچی کی تعلیم رک گئی، ایک یہ کہ اس کی اپنی نشو و نما بھی چل رہی ہو تو آپ نے اس کو ماں بنا دیا، تو اس کا آپ سمجھ لیں کہ بچپنا اور اڈلٹہڈ کے درمیان کا جو پیسج ہے وہ تو ختم کر دیا آپ نے، صحیح بات۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اپنی اسلام میں چلڈرن ہیونگ چلڈرن، اور یہ بڑا ایک قسم کا رائج ہے کئی اسلامی ممالک میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف رائج ہے کہ اس کو بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم پیروی کر رہے ہیں جو اسلامی، کوئی ایسے اسلامی اصول نہیں ہے۔ اس میں صحت کے حوالے سے بھی بجٹ بہت سارے ممالک کا بہت کم ہے۔ دیکھیں بعض کا کم ہے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا صحت عامہ پہ جو بجٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ بعض ممالک کا بجٹ ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اس بجٹ اور آؤٹ کم میں جو تناسب ہے وہ بیلنس نہیں ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جو کہ اپنے وسائل سے کہیں زیادہ خرچ کر رہے ہیں صحت عامہ پہ، مگر اگر آپ دیکھیں تو ان کو اور دیگر قسم کے مسائل ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں کئی ممالک ہیں جو ان کو وسائل کی کمی نہیں ہے بلکہ کیا وافر وسائل ہیں، اب وہاں جا کے صحت عامہ کا حال دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو ذیابیطس، لوگوں کو موٹاپے کی شکایت، لوگوں کو نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز، اس قسم کے ایسے مسائل موجود ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ترقی میں بہت بڑا رخنہ ڈالیں گے۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ اسلامی ممالک میں 3-4 چیزوں کی طرف توجہ دی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ گڈ گورننس میں، گڈ گورننس، اور یہ گڈ گورننس کا تعلق کچھ تو انصاف سے ہے، کچھ اس کا تعلق پولیٹیکل فریڈم سے ہے، کچھ اس کا تعلق اسلامی طرز جمہوریت سے ہے۔ میں ویسٹرن جمہوریت کی بات نہیں کروں گا، اسلامی طرز جمہوریت ان تمام جمہوریت کے ماڈل سے کہیں بہتر ہے۔ تو ایک تو گورننس کا ایشو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی جگہ جنہوں نے گورننس دینے کے نام پہ بھی حکومتیں کی ہیں، ان کے گھروں سے کھربوں کروڑوں ڈالر نکلے، تو یہ تو حکومت نہ ہوئی نا۔ دوسری جو بڑی چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ ہو۔ ہیومن ڈیولپمنٹ سے مراد کیا ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو تعلیم دیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ تعلیم اعلیٰ تعلیم کا تجزیہ کریں اسلامی ممالک میں تو چیدہ ممالک ہیں جہاں آپ کو سینٹرز آف ایکسلنس ملیں گے، یا کہ آپ دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز کی ہر سال ایک رینکنگ آتی ہے اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ مسلم ممالک کی یونیورسٹیز شاذ و نادر کہیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ہم 1500 سال میں بھی
کوئی ایسے الازہر کے بعد، اور الازہر بھی اپنی جگہ کھڑی، کوئی ایسے سینٹر آف ایکسلنس اسٹیبلش نہیں کر سکے جہاں کے تحقیق ہو سکے، اور تحقیق کے علاوہ سائنسی تعلیم دینی چاہیے مستقبل کے لیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک عام طور پہ ٹیکنالوجی امپورٹ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کرتے. اس وقت کوئی ایسا مسلم ملک نہیں ہے شاید انڈونیشیا کے علاوہ جہاں کہ اس وقت آپ بچوں کی صحت کے لیے ویکسین بناتے ہوں. دیکھیں ویکسین جو ہے جو کہ ہم حفاظتی ٹیکے بچوں کو دیتے ہیں تو بڑی بنیادی چیز ہے نا. یہ لائف سیونگ ڈرگز نہیں آتا یہ. آف کورس اگر آپ فارما انڈسٹری کو دیکھیں یا آپ ویکسین انڈسٹری کو دیکھیں تو مسلم ممالک کہیں پیچھے ہیں بنیادی تحقیق سے. اور اسی کا تعلق کیمسٹری، فزکس، ایک ڈیڑھ مسلم ممالک سے آف کورس نوبل لاریٹ نکلے ہیں، مگر انہوں نے اپنی تحقیق کہاں کی ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر عبدالسلام کو دیکھیں یا آپ ایجپٹ کے سائنسدانوں کو دیکھیں جنہوں نے کیمسٹری میں نوبل پرائز حاصل کیا تھا، انہوں نے تحقیق اپنی امریکہ میں یا برطانیہ میں آگے کی. تو ہم کوئی ایسے تحقیقی ادارے بھی نہیں بنا سکے ہیں کہ جہاں یہ کر سکیں. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی بڑا تعلق گورننس سے اور ویژن سے ہے کہ جب ویژن ہوگی اسلامی ممالک میں کہ آپ نے اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بالخصوص انویسٹ کرنا ہے تو اس میں لوگ جائیں گے. اور تیسری بڑی چیز وہ اس کا نام ہے ایکوٹی اینڈ جسٹس. کہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام جو ایک چیز سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے ممالک میں یا اپنے علاقوں میں غریب امیر کی کوئی تفریق نہیں کرنی. آپ نے رنگ، نسل، ذات پر کوئی تفریق نہیں کرنی. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا کہا؟ آخری خطبہ یہی تھا. کسی عربی کو اجمی کو، اجمی کو عربی. شاید وہ دیکھ رہے ہوں آگے کہ کیا حال ہوگا میری امت کا. مگر اس وقت آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ کو تفرق جو ہے رنگ، نسل، ذات پہ، وہ بھی آپ کو کئی اسلامی ممالک میں ملتا. تو یہ انیکوٹیز جو ہیں یہ میری اپنے تجزیے کے مطابق اسلامی ممالک کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا ایک بیریئر ہے، امپیڈمنٹ ہے. ان چیزوں کو اگر آپ رفع کر سکیں، ان چیزوں کو ہٹا کر اگر آپ ایک مثالی معاشرہ اور جس میں کہ ڈیموکریسی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، ویلفیئر ہو، وہ اگر آپ اسلامی ممالک میں رائج کر سکیں تو اس کا آپ کو خاطر خواہ نتیجہ ملے گا. اور کئی ایسے ممالک میں مثال ہے کہ جہاں یہ کیا جا چکا ہے. اچھا، آپ نے بہت ریسرچ ورک کیا ہے، بہت پبلیکیشن 1000 کے قریب آپ کی آ چکی ہے، بہت تصانیف آپ نے کتابوں کے مصنف بھی ہیں آپ ہیں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اسلامی ممالک میں خاص طور پہ جس کے لیے آپ کو اسلامک ریلیف کینیڈا نے آپ کو اسکالرشپ بھی دی ہے، اعزازی ڈگری دی ہے، کتنے % خواتین اور بچے ہوں گے جن کو طبی سہولیات میسر نہیں ہے یا جو آپ سمجھتے ہیں جو طبی سہولیات سے محروم ہیں؟ اس کا تو میں نہیں اندازہ، میں آپ کو اس کا اسپیسیفک جواب دیتا ہوں کہ اب یہ 3-4 انڈیکیٹر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں ماؤں سے. ایک انڈیکیٹر ہے جو گلوبلی دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ماؤں کو فیسلٹی ہے ٹرینڈ بندے کے ہاتھ میں زچگی کی، یعنی کہ پیدائش ان کی یا اداروں میں ہو یا کسی ٹرینڈ بندے کے ہاتھ میں ہو. وہ دائیوں والا ہاتھ. جی، آپ حساب لگائیں کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 20 سے 30% ولادتیں جو ہیں وہ انٹرینڈ لوگوں کے ہاتھ میں. اب کہیں جا کے تھوڑا بہت 70-75% کے قریب فیسلٹی برتھ ہوئی ہیں. کئی ایسے ممالک ہیں مسلم ممالک افریقہ میں جہاں کی شرح اس سے بھی کم ہے. افغانستان میں آدھی ولادتیں جو ہیں وہ دیہاتوں میں ہیں. تو یہ آپ میسر نہیں کر پائیں. اور کئی جگہ بالخصوص میں اگین پھر پاکستان کی بات کروں گا کہ کوئی ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، لاکھ سے زیادہ ڈاکٹر ہیں، مگر وہ کہاں ہیں؟ اگر آپ حساب لگائیں تو زیادہ تر شہروں کے اندر. تو جہاں ضرورت ہے وہاں ہم میسر نہیں کر پا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا میں آپ کو مثال دوں گا بچوں کی. اگر آپ ایک مثال لے لیں حفاظتی ٹیکوں کی جو میں نے آپ سے ابھی بات کی تھی کہ کتنے ایسے بچے ہیں جن کو اپنی عمر کے مطابق پوری امیونائزیشن مل چکی ہوں. ابھی تک پولیو تک ختم نہیں کر پائے. لیکن پولیو تو ایک طرف رہی نا. پولیو میں تو اب بدقسمتی سے سیاست آ گئی اور غلط سیاست آ گئی. بٹ یہ کہ اگر آپ عام حفاظتی ٹیکے دیکھیں جو کہ ہم بچوں کو پہلے سال میں لگاتے ہیں جو کہ لائف سیونگ ویکسینز ہیں،
اور یہ مفت میسر، اس میں Free of کوئی cost. ڈھیلا ٹکا نہیں دینا پڑتا کسی کو، کیونکہ یہ ای پی آئی ویکسین اور گاوی کی سپورٹ سے میسر ہے. حکومتی سطح پر بھی ہوتی ہے. یہ ساری حکومتی سطح پہ ہوتی ہے محبوب بھائی، مگر اگر آپ شرح دیکھیں کہ کتنے بچوں کو یہ میسر ہے، تو کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں 50%، 40%، کہیں آپ دیکھیں 30% بچوں کو ایک ویکسین نہیں میسر. تو یہ جو تضاد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا پور گورننس اینڈ اوورسائٹ، کہ جب آپ the eye does not see what the mind does not know، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ they have fallen through the cracks، جو کہ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں کہ آپ کی دسترسی نہیں، تو آپ ان کے لیے کبھی کوئی فیسلٹی نہیں نافذ کریں گے یا رائج کریں گے. دوسرا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جتنا انویسٹ کرنا چاہیے ان ملکوں کو اپنے بچوں کی اور جنریشن کی صحت میں اور خاص طور پہ ان کی نیوٹریشن پہ اتنا نہیں کر سکے. اور یہ اتنی انتہائی بیوقوفی ہے کہ اس کو خرچہ سمجھا جاتا ہے. کئی ہمارے ممالک اور منسٹرز آف فائنانس اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو خامخواہ کا خرچہ ہے. یہ خرچہ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے، فیوچر انویسٹمنٹ ہے. دیکھیں دنیا میں کسی ملک نے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کبھی ترقی نہیں کی جب تک کہ اس کی عوام الناس جو ہیں وہ پور ہیلتھ اور نیوٹریشن کا شکار رہی ہوں. جو بچہ ایک وقت کی روٹی کھاتا یا اسکول ناشتہ کیے بغیر آ جاتا ہے اس وقت کی گھر میں وسائل نہیں ہے، وہ کیا خاک پڑے گا اسکول میں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو بچہ میل نرشڈ ہے وہ ایک حد سے زیادہ کتنی تعلیم حاصل کرے گا، کیا اس کی کیپیسٹی ہوگی. چلیں آپ تعلیم کو ایک طرف چھوڑیں، اگر آپ صرف فزیکل ایکٹیویٹی جس کی بڑھوتی اور نشو و نما رک گئی، وہ آگے جا کے کیا فزیکل ایکٹیویٹی کرے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ابھی ریسنٹلی جو گلوبل انوائرمنٹ چل رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سا لیٹسٹ ریسرچ ورک آپ کر رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو آج کی بات کروں گا کیونکہ آج فجر ٹائم پہ الحمدللہ ہم نے اپنی پاکستان کی نئی نیوٹریشن سروے کی رپورٹ مرتب کر کے حکومت کے حوالے کی ہے، موجودہ حکومت کے حوالے کی ہے. اور یہ 2018 کا جو نیوٹریشن سروے ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہے، تقریباً 1,15,000 ہاؤس ہولڈ پر مشتمل ہے. اور اس میں ہمیں تقریباً پلان کرنے میں 2-1 سال لگ گئے اور ایگزیکیوٹ کرنے میں پورا سال لگا ہے. ہمیں یہ آنکھیں کھول دینے والا سروے ہے جو کہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. تو اگر اس وقت آپ ساؤتھ ایشیا کے ممالک کا تجزیہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی ممالک میں ترقی ہوئی ہے صحت عامہ کے لحاظ سے بھی اور بچوں کی نشو و نما کے لحاظ سے بھی. یہ ہمارے وزیر اعظم نے غلط نہیں تھا کہا کہ اگر ہمارے 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں یا جن کی کہ نشو و نما رک گئی ہے ایک حد کے بعد، تو یہ بچے آگے جا کر مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں دنیا کا. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ بچوں کی سٹنٹنگ کا مسئلہ ہے بلکہ اور اگر آپ ایچ آئی وی پہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی، میں بات کر رہا ہوں قد چھوٹ جانے پہ. ایچ آئی وی تو اب بدقسمتی سے لاڑکانہ میں ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئے، اور اس کا بھی براہ راست تعلق جو ہے صحت عامہ کا فقدان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لاڑکانہ میں جس طرح کے آؤٹ بریک ہوا ہے اس کی بالکل کرمنل حد تک تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ہوا کیسے اور کس طرح ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کا اس کا علم نہ ہو، اور مثالی سزا دینی چاہیے اگر اس میں کوئی ملزم سامنے آتا ہے. پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے پانی یا کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، اس کے تو ایک سامنے وجہ ہے کہ جو ایک سورس ان کو نظر آیا ہے وہ یہ کہ وہ ٹیکے بار بار استعمال کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے وائرس ایک کیس سے دوسرے کیس کو جا رہا تھا، اور سینکڑوں بچے اس میں انوالو ہوئے ہیں، جس میں نہایت افسوس ہے مجھے اس چیز کا. اچھا کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ پاکستان اسلامی ممالک کے لیے بہت کار کیا کینیڈا کی کوئی ہیلتھ پالیسی یا چائلڈ کے حوالے سے بھی آپ کچھ یہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری اپنی جو کام ہے اس کا براہ راست تعلق کینیڈا کی اپنی پالیسیز سے ہے، خاص طور پہ ان کی جو اوورسیز ڈیولپمنٹ پالیسیز ہیں. تو میرے کام کا زیادہ تر تعلق کینیڈا کے ان پرنسپلز اور رسولوں سے اس کا رابطہ ہے جو کہ کینیڈا اس وقت افریقہ میں اور دیگر ممالک میں کام کر رہا ہے. مگر اس کا کافی حد تک تعلق ان ماڈل سے بھی ہے جو کینیڈا میں خود رائج ہونے چاہیے. اب الحمدللہ اس ملک میں کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے اور سوچ بھی ان کی کافی لانگ ٹرم ہے، اور انہوں نے ابھی تک وہ چیزیں کی ہوئی ہیں جو کئی دنیا کے ممالک میں نہیں کر سکے. بہرحال اب یہاں کا یونیورسل
हेल्थ कवर देखें आप तो फ्री हेल्थ केयर है एक लिहाज से, और तो कोई आपको अपनी जेब से इतना देना नहीं पड़ता। तो इनके जो हेल्थ इंडिकेटर हैं वो दुनिया में कई ममालिक से बेहतर होने चाहिए। बाज़ जगह हम देखते हैं कि नहीं है, अच्छा, और तजाद भी काफ़ी है। तो बिलखसूस इनकी अपनी आबादी में वो जो इंडिजिनस लोग रहते हैं कनाडा के दूर अफ्ताद इलाकों में, नॉर्दर्न एरियाज़ में, और उनकी सेहत आमा आइडियल नहीं है। अगर आप देखें तो वहाँ मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, दीगर साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत देखने में आते हैं। जी हाँ, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि एक वो छोटे छोटे हैमलेट्स में रहते हैं, फिर कुछ तारीख ऐसी है कि जिसकी वजह से वहाँ डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, सुसाइड्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये मसाइल हैं इनके। अगर अब ये चाहें तो दुनिया के कई ऐसे मॉडल इस मुल्क में भी राइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो तजाद जो है हेल्थ का बिटवीन लेट्स से इसी सूबे के नॉर्थ में और इस सूबे के साउथ में जो तजाद है हेल्थ आउटकम्स का, उसको किसी हद तक ये ब्रिज कर सकते हैं। चलें आप उसको भी तो छोड़ें, अगर आप हमारे अपने शहर टोरंटो को देख लें, तो अगर आप टोरंटो का हिसाब लगाएं कि मुख्तलिफ पोस्टल कोड्स में क्या फ़र्क है हेल्थ आउटकम्स का, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि पोस्टल कोड्स के हिसाब से पास हेल्थ आउटकम्स में 30-40% की कमी बेशी है। और वो 30-40% की कमी बेशी जो है, ख़ासतौर पर ऐसे मुल्क में जहाँ के हेल्थ कवर फ्री हो वो होनी नहीं चाहिए। और अगर है तो उसका ताल्लुक भी बुनियादी सोशल डिटर्मिनेंट से है, जो कि हेल्थ से जिनका ताना बाना जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इमिग्रेंट यहाँ पाकिस्तान आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जिनके पास जो प्रोफेशनल स्किल्ड फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आते हैं, IMG इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स, पाकिस्तान से हो, ईरान से हो, भारत से हो या दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, उनको यहाँ पर बड़े इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जॉब्स के हवाले से, रेसिडेंसी के हवाले से। क्या वजूहात हैं और उनको आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क से आने से पहले क्या करके आया जाए, उनको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े? पहली बात तो ये है कि आंखें खोल के आना चाहिए। यहाँ जिन लोगों का ख्याल है कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और आते ही लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी आला किस्म की सिर्फ एक तिब्बी डिग्री की बुनियाद पे, तो ऐसी बात नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, कई डेवलप ममालिक में भी यही चीज़ है। पहले तो ये कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में बड़ा फ़र्क है। देखिए, यहाँ जो मेडिकल की तालीम होती है वो आप समझ लें 8 साल की तालीम होती है। 4 साल बुनियाद दी जाती है और 4 साल की बुनियाद के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आप इंटर्नशिप करते हैं। तो हमारे यहाँ की तरह 5 साल की तालीम नहीं है, 8 साल की तालीम है। कई यहाँ के जो ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट करते वक्त भी काफ़ी तहकीक कर चुके होते हैं। कई लोगों के पास मास्टर्स डिग्रीज होती हैं। तो कंपटीशन काफ़ी स्टिफ है और कंपटीशन है, और चूंकि नौकरियां महदूद हैं, लिहाजा आते वक्त पूरी तरह सोच लेना चाहिए कि आप कैसे कम्पीट करेंगे। और अगर आप कम्पीट करेंगे तो फिर आपकी अपना एक्सपीरियंस, आपकी अपनी क्वालिफिकेशंस, आपके अपने जो इक्वलेंस एग्जाम्स में परफॉर्मेंस है वो भी उसी तरह होनी चाहिए। मगर एक और चीज़ मैं कहूँगा अपने बहन भाइयों से जो कि आ रहे हैं कनाडा, वो ये कि कभी भी आप जियोग्राफी चेंज करते हैं, अपना रेजिडेंस चेंज करते हैं, तो उसमें आपको अपने शोबे को ज़रा वसी नज़र से देखना चाहिए कि उसमें क्या मौक़े हैं मज़ीद डेवलप करने के। देखें, रीट्रेनिंग और ख़ास तौर पर ट्रेनिंग इनटू एरियाज़ जिनकी ज़रूरत है कनाडा में, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से पहले करता आया। और मैं ख़ास तौर पर उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि थोड़ी सी निस्बतन एडवांस्ड एज में आते हैं या मिडिल एज में आते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, दे नीड टू कम एंड इम्प्रूव देयर क्रेडेंशियल्स टू द लेवल के वो लोगों के शाना बशाना चल सके। जो लोग कर सके हैं ये, और मेरे कई स्टूडेंट्स, कई मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो कि आए हैं यहाँ, उन्होंने पूरी तरह ट्रेन किया और कम्पीट किया है, और आज माशाल्लाह वो बड़ी टॉप पोजीशंस पे हैं। बट ये नहीं है कि आप आएंगे और फौरी आपको नौकरी मिल जाए। वक्त दरकार है, तैयारी दरकार है, और तैयारी के अलावा आपको अपने क्रेडेंशियल्स स्ट्रेंथन करने का एक मौका दिया जाता है। वो आप अपने क्रेडेंशियल जरूर स्ट्रेंथन करें और वो तालीम हासिल करें कि जिसकी बुनियाद पर आप इन लोगों के शाना बशाना चल सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा। नाज़रीन, आपने डॉक्टर जुल्फ़िकार भुट्टा के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, और हमें उम्मीद है कि आपका हमारा प्रोग्राम फेस टू फेस विद महबूब शेख टोरंटो 360 पे पसंद आया होगा।
آپ ہمیں ہمارے پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دیں. آپ کے فیڈ بیک سے ہماری بہت ہمت افزائی بھی ہوتی ہے اور ہمیں موٹیویشن بھی ملتا ہے ایک طریقے سے کہ ہمارے پروگرام میں کس چیز کی کمی ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک اویئرنیس بیس پروگرام پولیس کے ساتھ کمیونٹی اور پولیس کا جو لائجن ہے اس کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا. آپ کے فیڈ بیک نے ہمیں بہت ہی موٹیویشن دی اور اس سے ہمارے اور مزید عزت افزائی بھی ہوئی اور حوصلہ بھی بڑھا ہے. میں آپ کو پروگرام ختم کرنے سے پہلے قبل صرف ایک اتنی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انسان کے عمل اور اعمال اور عقائد اگر پختہ ہوں اور وہ کچھ کرنا چاہے تو اللہ پاک اس کی غیب سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مدد فرما دیتا ہے. کینیڈا ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارے مدر لینڈ جو ہم چھوڑ کے آئے ہیں پاکستان کو یا دنیا کے کسی بھی حصے کو, ہمیں یہاں آ کے یہاں کے سسٹم میں داخل ہونے کے لیے یہاں کی تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شعبے کو اپنانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کینیڈا میں مواقع نہیں ہے, کینیڈا میں بہت مواقع ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں وہ آئے, اس نے دیکھا اور فتح کر لیا. بے شک ڈاکٹر ذوالفقار بھٹہ کی مثال انہی لوگوں میں شامل ہوتی ہے جو ایک کامیاب اور ہمارے لیے مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں. میں اپنے پروگرام کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا. سجدوں سے تیرے کیا ہوا, سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئیں. سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے اور سجدہ تلاش کر. اگر آپ کو اپنی دنیا تبدیل کرنی ہے تو واقعی میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے آپ کی دنیا تبدیل ہو جائے. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے فیملی اور فرینڈز کے لیے ٹریول اینڈ وزٹرز انشورنس جو دے آپ کو بیسٹ پلان ایٹ بیسٹ پرائس, ماہانہ پیمنٹ پلان فار سپر ویزا انشورنس اور کلیم میں مدد. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے مورگیج ڈیٹ کے لیے لائف انشورنس اینڈ ان کیس آف ڈسیبلٹی منتھلی پیمنٹ پلان جو آپ کی فیملی کو دے بینیفٹ نہ کہ آپ کے بینک کو. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.